Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share. मजीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और नई वीडियो से बाखबर रहें। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da arsalahu bil haqqi bashiran wa nazira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira Muhammadun Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سننے اور سنانے کے بعد مجھ ناچیز کو اور آپ بزرگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک میں خصوصیات کے ساتھ کچھ ایسے کام ہوئے ہیں جن کا تذکرہ رمضان المبارک میں کیا جاتا ہے۔ اسلام کا عظیم معرکہ، اسلام کی پہلی جنگ وہ رمضان المبارک میں ہوئی۔ 17 رمضان المبارک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کی غرض سے غزوہ بدر میں داخل ہوئے تھے۔ بزرگان دین اکابرین نے لکھا ہے، عاتقہ بنت عبد المطلب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں، انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ حجر اسود کے پاس ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے اعلان کیا، یا اہل الغدر، اے دھوکہ بازوں، اپنی مقتلگاہ کی طرف 3 دن کے بعد نکل جاؤ۔ پھر وہ جبل کیس پہ چڑھا، وہاں اس نے یہی اعلان کیا تو ایک جمع غفیر اس کے سامنے جمع ہو گیا اور اس نے ایک بڑا پتھر اٹھایا اور پتھر جب اس نے پھینکا وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور قریش کے تمام گھروں میں اس کا ذرہ ذرہ پہنچ گیا۔
نے جب خواب دیکھا تو گھبرا گئی. اپنے بھائی ابو کیا نام ہے آپ ان کے جو بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ بات کسی کو بتانی نہیں ہے، کہ اگر یہ معاملہ پیش آیا تب بھی خطرہ ہے اور اگر نہ ہوا تب بھی خطرہ ہے. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے. ان کا دوست تھا ولید، اس کو جا کے بتایا کہ ہمارے گھر میں ایک خاتون نے یہ خواب دیکھا ہے، اور تاکید کی کہ کسی کو بتانا نہیں. مکی حجازی صاحب کہتے ہیں کہ وہ سب سے بڑا بیوقوف ہے کہ جو کسی کو کہے کہ یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں لیکن کسی کو بتانا نہیں. یہ سب سے بڑا بیوقوف ہے کہ خود تو راز نہیں رکھ سکا، دوسرے سے توقع رکھتا ہے کہ راز رکھنا. اس نے اپنے والد کو بتا دیا، والد نے پورے قبیلے کو بتا دیا. تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بیت اللہ میں داخل ہوا تو وہاں انہوں نے ایک مشورہ گاہ بنایا ہوا تھا، وہاں سارے کفار جمع ہیں. ایک آدمی بھیجا کہ طواف کے بعد تو نے میرے پاس آنا ہے. طواف کے بعد جب وہاں پہنچے تو ابو جہل لعین کہنے لگا کہ عباس، بنو ہاشم نے یہ کیا تماشا بنایا ہے؟ پہلے تمہارے مرد نے اعلان کیا نبوت کا، اس سے ہم تنگ تھے، اب تمہارے گھر میں عورتوں نے بھی دعوے کر دیے ہیں. اگر 3 دن میں یہ کام نہ ہوا تو میں پورے علاقے میں گھوم کر یہ کہہ دوں گا کہ یہ گھرانہ اکذب الکذائب ہے، کہ جھوٹوں کا یہ پلندہ ہے. اب اللہ کو کچھ اور منظور تھا. ادھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ دیکھو جو لشکر گیا تھا شام وہ کہاں پہنچا ہے، اور اس کے اوپر تم حملہ کر دو. وہ لوگ نکلے، صحابہ اکرام باہر بدر کے قریب پہنچے. ادھر سے ابو سفیان کو بھی خطرہ لگ گیا کہ یہ نہ ہو ہمارے اوپر کوئی حملہ کر دے. وہ بھی نکلا تو 2 عورتیں بیٹھی ہوئی تھی کنویں کے پاس، ادھر سے اس نے پانی پیا. وہ آپس میں باتیں کر رہی تھی کہ میرا ہار گم ہو گیا ہے، تیری وجہ سے گم ہوا ہے، کہاں گیا؟ تو اس دوسرے نے کہا کیا ہو گیا، تھوڑا سا چھوٹا سا تو ہار تھا، ابھی ادھر سے قافلہ گزرے گا نیا خرید کے دے دوں گی. ابو سفیان نے سنا تو اس کو بھی لالے پڑ گئے. تو پوچھا آپ کو کیسے اندازہ ہوا کہ یہاں سے قافلہ گزرے گا؟ تو انہوں نے کہا 2 آدمی ادھر سے گزرے، انہوں نے آپس میں باتیں کی کہ یہاں سے قافلہ گزرے گا. وہ تھا بڑا چالاک. کہا جی وہ کدھر بیٹھے تھے؟ کہا وہ سامنے سواریاں رکھی تھیں اور اس درخت کے نیچے بیٹھ گئے تھے. ابو سفیان وہاں گیا، اس نے مینگڑیاں اٹھائیں، اس کو توڑا تو بیچ میں سے کھجور کی بٹلی نکلی. اس نے کہا اچھا پورے علاقے میں کھجوریں مدینہ منورہ میں زیادہ ہیں اور وہی لوگ اپنے جانوروں کو، اونٹوں کو کھجوریں کھلاتے ہیں، لہذا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا تعاقب کر رہے ہیں. اب یہاں کفار یہود و نصارہ ایک اعتراض کرتے ہیں. عموماً آپ لوگ ٹی وی پہ سنتے ہیں، کیونکہ ہمارا ایمان ٹی وی ہے، ہم سب کا ایمان ٹی وی ہے. ٹی وی پہ جو کچھ آ جاتا ہے ہم کہتے ہیں جی بالکل سچ ہے.
اور مولوی صاحب چاہے جتنا مرضی شور مچائیں گے، اس بیچارے کو کیا پتہ ہے، مسجد میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو ٹی وی کے اوپر تمہارا ایمان ہے، تو ٹی وی پہ لوگ کہتے ہیں جی یہ دیکھو جی مسلمان قافلے لوٹتے ہیں، قافلے لوٹتے ہیں جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلہ لوٹا ہے۔ اب اس بدبخت کو یہ پتہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ انہوں نے کتنا ظلم کیا ہے، گھر میں رہنا ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا، در بدر کر دیا انہوں نے، یہاں تک کہ ان کو مکہ سے مدینہ منورے پہ جانے پہ مجبور کر دیا ہے، مال اسباب ان سے چھین لیا، سب کچھ چھین لیا، یہاں تک کہ ان کے بچوں کو صحابہ اکرام کے اور ان کی گھر والیوں کو جو ہے قبضہ میں لے لیا۔ اور جب وہ ان کا قافلہ لوٹتے ہیں کہ ہمارا اتنا ساز و سامان ان کے پاس ہے، تو کہتے ہیں یہ دیکھو جی دہشت گرد ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، لوگوں کا سامان لوٹتے ہیں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہارا کتا مر جائے تو تم شور مچاتے ہو، تمہارا معمولی سا آدمی مر جائے تم شور مچاتے ہو، اور مسلمانوں کو تم ذبح کر دیتے ہو، تمہیں پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمی بھیجے تھے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، وہ پلٹا، اس نے ایک آدمی دوڑایا، اس کا نام تھا دمدم۔ کیا نام تھا بھائی؟ دمدم۔ یہ دمدم ہر علاقے میں ہوتا ہے، پختوں کے ورتوئی ڈم ڈم، اس کا نام تھا دمدم۔ تو اس کو دوڑایا کہ جاؤ مکے میں اعلان کرو قافلہ لوٹ لیا گیا ہے۔ اب وہ جب وہاں پہنچا تو اس نے اونٹ کو زخمی کر دیا، خون اپنے جسم پہ لگا دیا اور دوڑ رہا ہے، کہتا ہے یا مدد یا مدد یا مدد یا غوث یا غوث، اور چیختا چلا رہا ہے، جا رہا ہے۔ لوگوں کا ایک سمندر اس کے پیچھے ہے، وہ بھاگے جا رہا ہے، اور اتنا بے وقوف آدمی کھڑا بھی نہیں ہوتا کہ کسی سے بات کروں، بھاگے جا رہا ہے، بھاگے جا رہا ہے، یہاں تک کہ وہ بیت اللہ کے دروازے پہ پہنچ گیا۔ وہاں کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ قافلہ لوٹ لیا گیا ہے، مشکلات میں پڑ گئے ہیں، ابو سفیان پکڑا جائے گا، مشکل میں ہے۔ اب اس وقت تمام کفار جمع ہو گئے، تمام کفار جمع ہو گئے، اور انہوں نے تہیہ کیا کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اس زمانے میں یہ ایک دستور تھا، ایک قبیلے کا آدمی انہوں نے قتل کیا ہوا تھا، عرب والوں نے، انہیں خطرہ ہوا کہ ہم سب نکلیں گے تو ہمارا پیچھے مکے پہ کوئی حملہ نہ کر دے۔ تو شیطان ایک قبیلے کے سردار کے شکل میں پہنچ گیا اور جا کر کہتا ہے کیا بات ہے؟ ہم سب جا رہے ہیں، پیچھے سے حملہ نہ ہو جائے۔ اس نے کہا اس کار خیر میں میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ آپ دیکھیں جب بھی کوئی الٹا کام ہوتا ہے تو سب اچھے اچھے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اچھے اچھے لوگ جمع ہو جاتے ہیں سارے کہ جی اچھا کام ہو رہا ہے۔ تو شیطان نے کہا تم بھی اچھے کام کے لیے جا رہا ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، پیچھے میں پہرا دوں گا، مکے پہ کوئی حملہ نہیں کرے گا، آپ سب نکل جائیں۔ وہ سب کے سب سردار نکل گئے، اور یہاں تک کہ انہوں نے عورتوں کو بھی ساتھ لیا۔ یہ غیرت کا مادہ ان لوگوں میں بھی تھا، قتل کو معاف نہیں کیا کرتے تھے۔ وہ نکلے، تمام کے تمام قبیلہ نکلا، اور عورتیں بھی نکلیں، اور شاعرہ عورتیں مغنیات وہ بھی ساتھ نکلی، اور شعر پڑھتے جا رہے ہیں، اور ایسے شعر پڑھ رہے تھے کہ جس سے ان کے جذبے بڑھ رہے ہیں۔ اور پھر آدمی جتنا کمزور ہوتا ہے وہ عورتوں کے سامنے اور اپنی بیوی کے سامنے کمزور نہیں ہوتا، وہ کوشش کرتا ہے میں ذرا بہادر ہو کے۔ وہ جب لڑکیوں کو دیکھتے تھے ان کو اور جذبہ آتا، اور جذبے کے ساتھ آگے بڑھتے، یہاں تک کہ
ایک جگہ پہ پہنچے، ابو سفیان نے راستہ بدلا اور سیدھا مکے میں پہنچ گیا۔ وہاں لوگوں نے سب کو سمجھایا کہ دیکھو ہمارا مقصود قافلہ بچانا تھا، وہ تو ہو گیا ہے، اب چلتے ہیں واپس، ابھی ضرورت نہیں ہے، ابھی ضرورت نہیں ہے، چلتے ہیں واپس۔ تو وہاں ابو جہل ایک آدمی کے پاس گیا، کہنے لگا دیکھو یہ سب بھاگ رہے ہیں، تیرے بھائی کے قاتل ہیں، اگر تو بھی چلا گیا تو تیرے بھائی کا بدلہ کون لے گا؟ یہ 200-300 آدمی ہیں اور ہم 1000 ہیں، ان کا صفحہ ہستی سے مٹا دینا ہی بہتر ہے۔ اب اس نے کپڑے پھاڑے، کھڑا ہو گیا، کہنے لگا تم بڑے جو ہے بے وفا لوگ ہو، دھوکے باز ہو۔ انہوں نے کہا بتاؤ تو صحیح کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا تمہارا بھائی مرتا تو تم ضرور بدلہ لیتے، میرا بھائی مرا ہے اس لیے تم کہتے ہو ہم واپس چلتے ہیں، تم تو بے وقوف لوگ ہو، تم جو ہے بے وفا لوگ ہو۔ انہوں نے کہا ہم نہیں پیچھے ہٹتے، میدان میں چلے گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پریشانی لائق ہوگی کہ جو مقصود تھا ہمارا وہ تو نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد فرمایا کہ کیا کرنا چاہیے، مقابلہ کرنا چاہیے یا نہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ان کافروں کا مقابلہ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ۔ دوبارہ اعلان کیا، پھر جواب دیا صحابی نے، فرمایا بیٹھ جاؤ۔ تیسری مرتبہ پھر اعلان کیا، پھر ایک صحابی نے جواب دیا، تو انصار کو پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جواب لینا چاہتے ہیں۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا منشا یہ ہے کہ ہم جواب دیں؟ کہا ہاں آپ کی منشا ہے۔ کیوں؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں معاہدہ ہوا تھا کہ اگر کوئی مدینے میں آپ پہ حملہ کرے گا تو ہم آپ کی حفاظت کریں گے، آپ کے قریب کوئی نہیں آئے گا، اب تو مدینے سے باہر نکل آئے ہیں۔ تو اس وقت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ جیسے آپ حکم کریں گے ویسے ہی ہم کریں گے، اگر آپ نے کہا ان سے لڑو ہم لڑیں گے، یہاں تک کہا کہ اگر آپ کہیں کہ پہاڑ کے ساتھ ٹکرے مارو تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیں بنا دی، پانی جب کہاں قریب تھا وہاں صفیں بنا دی گئی، وہ ریتلی جگہ تھی، اور ابو جہل اس نے جو مٹی کی جگہ تھی پکی ادھر صفیں بنا دی۔ صفیں بنانے کے بعد اب وہ ریت والی جگہ تھی، اس پہ پاؤں رکھتے تو پھسل جاتے، بڑی پریشانی ہوئی، پانی ختم۔ اللہ رب العزت نے بارش فرما دی، ان کی جگہ میں کیچڑ بن گیا اور یہ ریت پکی ہو گئی اور گڑھے بن گئے، اس میں صاف شفاف پانی بن گیا۔ وہ پانی لینے کے لیے کافر جب آتے تو لازمی بات ہے آدمی کے دل میں غصہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو آنے دو، پانی لینے دو۔ پانی ان کو دیا، اور اللہ رب العزت نے بھی بتا دیا کہ اے میرے پیغمبر میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ 2 قافلوں میں سے ایک قافلے کا سامنا ہوگا، اور فرشتوں سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اور ان مسلمانوں کو تسلی دیتے رہو۔ اس وقت جو ہے مسلمانوں کے اوپر تھوڑا سا نیند کا غلبہ ہو گیا، جس سے ان کی تھکاوٹ ختم ہو گئی، اور صفوں سے ایک آدمی نکلتا کہ میرے مقابلے میں آ جاؤ، دوسرا نکلتا، تیسرا نکلتا،
ایک پہلوان نکلا، اس کے بارے میں مشہور تھا کہ 1000 آدمی کا مقابلہ کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا مقابلہ کرے۔ جب وہ سامنے آیا